بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رب کائنات نے مجھے اپنے قدرت والے ہاتھ سے بنایا، جب میرا جسم تیار ہو گیا، میرے اندر روح ڈالی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی شان والا نبی ہے، اللہ نے اس کا نام میری پیدائش سے بھی پہلے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بعض علماء نے عجیب بات کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر تمہیں زندگی میں کوئی مصیبت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، رب تعالیٰ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ ان کا ہمیں تعارف کرائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری پہلی نگاہ عرش پر پڑی تو اس وقت میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو یہاں زمین پر ہو، میں جنت سے ہو کر آیا ہوں۔ میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت میں جنت کی حوروں کو دیکھا ہے، مجھے ہر درخت پہ، ہر درخت کی ٹہنی پہ، ہر درخت کے پتے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا نظر آیا۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، جہاں اللہ لکھا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ ہم سب کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے نبی ہیں۔ ہر نبی کی شان کا تذکرہ اس کی پیدائش کے بعد ہوا، ہر نبی کے کمالات اس کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شان والے نبی ہیں، ابھی اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے کہ رب کائنات نے آپ کے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے، یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو، اور جس دن سے مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا، تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ اور مجھے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کہا، اے آمنہ، جب یہ تیرا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی شکم اطہر میں آئے، ابھی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے کہ والد دنیا سے وفات پا گئے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میں اپنے سسرال عبد المطلب کے گھر رہتی تھی، میرا خاوند تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن عبد المطلب اپنے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے آمنہ، آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں، میرا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں پوچھو، کیا سوال کرتے ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، میرے سسر عبد المطلب نے سوال کیا، آمنہ تم مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے مطمئن کرو، مکے کا یہ دستور ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ سرما نہیں لگایا کرتی۔ لیکن آمنہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں
مجھے خوشبو کی مہک آتی ہے، آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکے کے لوگ کیا کہیں گے کہ آمنہ گھر والے کی وفات پر خوشیاں مناتی ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، ابا جان، آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں یہ راز کی باتیں چھپائے ہوئے تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں، لیکن خوشبو کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں۔ ابا جان، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں تھوک ڈالتی ہوں تو اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کمالات ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، اے میرے والد محترم، سسر کو والد کہہ رہی ہیں، ایسی فرما بردار بہو ہر کسی کو نصیب فرمائے۔ حضرت آمنہ کہنے لگیں، ابا جان، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہ حال تھا کہ کنویں سے جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کے، اپنا مشکیزہ لے کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آخر کار وہ رات آ گئی جس رات میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا۔ وہ رات سوموار کی رات تھی۔ میرا اپنا تخیل ہے کہ رب کائنات کے سامنے رات نے عرض کی ہوگی، اے میرے پروردگار، اپنے آخری نبی کو میرے اندر پیدا کر، میں دن پر فخر کروں گی۔ دن نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہوگا، یا اللہ، اپنے محبوب کو، لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سارے نبیوں کے سردار کو دن میں پیدا کر، میں فخر کروں گا رات پر کہ میرے اندر امام الانبیاء پیدا ہوئے۔ دن بھی عرض کرتا ہے، رات بھی عرض کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ رات اور دن دونوں اللہ کے سامنے استغاثہ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ فرمایا، اگر رات کو پیدا کرتے ہیں تو دن برکات سے محروم رہتا ہے، اور اگر دن میں پیدا کرتے ہیں تو رات محروم رہتی ہے۔ حالانکہ استغاثہ دونوں کا ہے، فریاد دونوں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی کا انتخاب فرمایا اور ایسے وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت آمنہ کو کہا، تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، میں نے چادر اٹھائی
عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرہ کہہ رہا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی عظیم بچہ ہو، چاہے جتنا بھی شان والا ہو، اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سرما لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن جب میرے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ موجود تھیں، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آمنہ کے بچے کو غسل دیا جائے۔ لیکن جب غسل دینے کے لیے اٹھایا تو دیکھ کر کہتی ہیں آمنہ، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حوض کوثر سے غسل کر کے آیا ہے۔